بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، سورہ انفال کا ہم نے آج سبق نمبر 2 پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یعنی کہ ویسے تو یہ سورہ انفال کا جو آیات کی مقدار ہم پڑھ رہے ہیں ان مقدار کے حوالے سے تو سبق نمبر 3 ہے، لیکن چونکہ ہم نے پچھلا جو لیکچر جو ریکارڈ کیا تھا سبق نمبر 3 میں سے ورس نمبر 20 سے لے کر ورس نمبر 23 تک، تو وہ ہمارا پہلا سبق گزر گیا۔ اب آج ہم نے دوسرا سبق پڑھنا ہے، 24 نمبر آیت ہے، ورس نمبر 24 ہے ہماری جو ہم نے آج پڑھنی ہے، اور آج ہم نے صرف یہی ایک ہی آیہ مبارکہ پڑھنی ہے، چونکہ اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں اور ان ساری باتوں کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے۔ تو اس میں آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے، جو موضوع ٹاپک ہے جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، جو ہم نے پڑھنا ہے، وہ ہے اجابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اطاعت۔ پہلا جو ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر ہمارا ٹاپک تھا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی فرما برداری کرنا، آپ کے حکم کی پیروی کرنا۔ اور آج جو ہمارا جو سبق ہے اور جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے اجابت رسول، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی جس چیز کی طرف بھی آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے اس کی طرف لبیک کہتے ہوئے حاضر ہونا ہے اور اس سے آپ نے کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ اس میں جو ہمارے پاس آیہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 24 سورہ انفال کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان والے ہو، یعنی کہ اے ایمان والو، استجیبوا، اللہ کے جو ہے وہ حاضر ہو جاؤ، حکم کو قبول کرو اور اس کی پیروی کی طرف چلے آؤ، بڑھ جاؤ اس کی طرف۔ کب؟ للہ وللرسول، کس کی پیروی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے۔ لما یحییکم کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ تمہیں پکارتے اور بلاتے ایسے حکم کی طرف ہیں کہ جس حکم کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے اور تمہارے لیے بہتری ہے اور تمہارے لیے اس کے اندر کوئی نقصان موجود نہیں ہے، تمہارے فائدے کی بات ہے۔ چونکہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا کل والے پہلے لیکچر کے اندر کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل صراحتاً مطلق طور پہ، کسی قید کے اعتبار سے نہیں کہ نماز کے حکم کو ہی ماننا ہے یا روزے کے حکم کو ہی ماننا ہے، یا مطلب کہ کوئی ایک حکم کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا آپ کی اطاعت اور فرما برداری کو، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کو جو ہے مطلق رکھا گیا، کہ جس چیز کی طرف بھی آپ کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بلاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں جس چیز کا حکم دیتا ہے، تم نے اس کے اندر چون چرا سے کام نہیں لینا، بلکہ تم نے آنکھیں بند کر کے اس کی طرف جو ہے متوجہ ہو جانا ہے اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے مقصد کو تم نے پورا کرنا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تو ہمیں نہیں ارشاد فرمائے گا، اور نہ ہی ہمارے اندر اتنی طاقت اور ہمارے اندر اتنی سکت ہے، ہماری اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں اور خدا کی بات کو ڈائریکٹ سن سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ مقرر کیا، جن کو ہم انبیاء کرام کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک قانون کے طور پر بھی کچھ کتابیں جو ہیں وہ ان لوگوں کے اوپر نازل فرمائی، جو وقتاً فوقتاً امتوں کے اوپر نازل ہوتی رہیں، جس طرح کہ مثال کے طور پر ہمارے لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا، جس کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم چونکہ ڈائریکٹ اللہ کی بات کو تو نہیں سن سکتے، اب اللہ کی بات کو سننے والے یا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وحی فرمائے، اگر اللہ چاہے تو ہم سن سکتے ہیں، وگرنہ ہمارے اندر یعنی کہ ہمارے خود کے اندر طاقت موجود نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بات سن سکیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو کہ اس طاقت اور اس بوجھ کے متحمل نہیں تھے، اس وزن کو نہیں اٹھا سکتے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان کچھ واسطہ مقرر کیا، تو ایک وسیلہ بنا دیا، ایک رستہ بنا دیا، جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ تو وہ ہمیں جو فرماتے ہیں یہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والی بات ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی بات بھی بتانے والے اللہ کے رسول ہی ہیں، اور وہ خود اپنی بات بنانے والے بھی اللہ کے رسول ہی ہیں۔ تو اللہ کی بات اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دونوں کی بات ایک ہو گئی، لہٰذا جب بھی اللہ کے رسول آپ کو پکاریں گے یا تمہیں بلائیں گے تو تم نے ایک تو ان کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہونا ہے، اور دوسرا تم نے ان کی اطاعت اور فرما برداری کو کرنا ہے، یہ حکم دیا گیا۔ آمنو، اے ایمان والوں کا یعنی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کی تکمیل کی علامت یہ ہے، ایمان کی تکمیل کا تقاضا یہ ہے
کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جس بات کا حکم دیتے ہیں اس کو پورا کیا جائے، اور جس بات سے منع کرتے ہیں اس سے منع ہوا جائے، اس سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ اسی کے اندر ہی عین ایمان ہے، اور اصل ایمان یہی چیز موجود ہے اس کے اندر، اور اسی کو ہی ایمان کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو استجیبوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو حاضر ہو جاؤ، سر تسلیم خم کر لو، اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنی کمر کو باندھ لو، مضبوط ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہ کس لیے؟ للہ والرسول، کیونکہ تم اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ تمہیں پکار رہے ہیں، اذا دعاکم، جس وقت وہ تمہیں پکارے، لما یحییکم، چونکہ وہ حاکم ہیں، اور حاکم کا جو ہے، حاکم کا مطلب کہ وہ حکم دینے والا یا کسی چیز کی طرف جو ہے وہ راغب کرنے والا۔ تو حاکم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے بہتر کوئی حاکم اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ حکم ایسے کو نافذ کرتے ہیں کہ جس کے اندر تمہاری زندگی کی بھی بہتری ہے اور تمہاری آخرت کی بھی بہتری ہے، تو لہٰذا تم نے وہ جب بھی تمہیں پکاریں گے، اگر کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی، اور اگر جس چیز سے وہ روک رہے ہیں تو وہ بھی تمہارے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ تو لہٰذا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم، وہ تمہیں پکارتے ہی اس بات کی طرف سے ہیں کہ جو تمہیں بہترین زندگی عطا کرتا ہے، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہے یا وہ اخروی زندگی ہے۔ تو وہ جب بھی تمہیں پکارتے ہیں، تمہیں بہتری کے لیے پکارتے ہیں، تمہیں اچھائی کے لیے پکارتے ہیں، اور تمہارے فائدے کے لیے پکارتے ہیں۔ تو لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نے ان کی بات کو ضرور تسلیم کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل ضرور کرنا ہے۔ ایک اور بات جو میں آپ کو یہاں پر ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی، ٹھیک ہے۔ تو اطاعت کے اندر جو ہیں یہ دونوں ذاتیں آپس میں بالکل ایک ہیں۔ حضور کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی، اور اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت بھی کرنی ہوگی۔ یہ فرق سمجھے گا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کریں گے تو اس کے اندر آٹومیٹیکلی اللہ کی اطاعت بھی آ جائے گی، اور اگر صرف اللہ کی اطاعت کر کے آپ سمجھیں گے کہ ہم مومن پکے بن جائیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی ذات کی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ کے رسول کی اطاعت کو بھی کرنا ضروری ہے، اس کے اوپر بھی آپ کی جو ہے وہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے اور آپ کا یقین اس کے اوپر مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اطاعت کے اندر جو ہیں یہ دونوں بالکل کامن ہیں، یہ دونوں بالکل ایک ہیں، یہ دونوں بالکل متفق ہیں، اور ان کے اندر کوئی اس قسم کا اختلاف موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس کا جو ایک خلاصہ ہے وہ میں آپ کو اس انداز میں بیان کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے یہ جو حرف لکھا ہے، یہ دو چیزیں ہیں، ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے دعا، اور دوسرا ہے کم، ٹھیک ہے۔ دعا جو ہے اس کو فعل کہیں گے، یہ فعل ہے، اس کے اندر حکم جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، کسی کام کرنے کے بارے میں آپ کو ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اور یہ جو کم ہے اس کو ضمیر بولتے ہیں، یعنی کہ اس حکم کے اندر جو جن چیزوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے ان کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کے ساتھ اس کا خطاب موجود ہے اور جن کو اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے اس کی طرف آنا ہے، اور یہ کم ضمیر ہے۔ بات ہم نے کرنی ہے صرف اس فعل کے اوپر، ٹھیک ہے، اس فعل کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ یہ فعل جو ہے یہ واحد کا ہے، یعنی کہ اس سے ایک ذات مراد ہے کہ وہ تمہیں پکارے، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے جو ہم نے آیت مبارکہ کے اندر پڑھا وہ یہ ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اب پیچھے جو دو ذاتیں ذکر کی گئیں، ایک ہے اللہ اور ایک ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ ایک ذات یہ ہے اور ایک ذات یہ ہے، اللہ کے رسول، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ اب ان دونوں ذاتوں کے لیے ایک ہی ورڈ جو ہے وہ پیچھے ذکر کیا گیا اور وہ ہے دعا، ٹھیک ہے جی۔ ان دونوں ذاتوں کے لیے ایک ہی ورڈ کو ذکر کیا گیا اور وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ اب یہاں تو اس سے مراد اللہ کی ذات ہو سکتی ہے یا پھر اس سے مراد اللہ کے رسول کی ذات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہیں۔ یہاں تو اس سے مراد لفظ دعا، چونکہ یہ واحد ہے اور اس کی تثنیہ اگر دو ذاتوں کے بارے میں ذکر کیا جاتا تثنیہ کا صیغہ ذکر ہوتا تو اس کے اندر آنا تھا دعوا، یہ ٹھیک ہے، دعوا، لیکن دعوا کو نہیں ذکر کیا گیا بلکہ لفظ دعا کو ذکر کیا گیا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے۔ اب یہ سوال اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے
کہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کی بات کو بھی ماننا ہے اور اللہ کے رسول کی بات کو بھی ماننا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آگے ذکر جو ہے وہ ایک ذات کو کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں تو اس سے مراد صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، یا پھر اس سے مراد صرف اللہ کے رسول کی ذات ہو سکتی ہے۔ تو اب چونکہ بات کے اندر جو ہے وہ تغیر آ گیا ہے، مخالفت آ گئی ہے، سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ آگے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک ذات کی بات کو ماننا ہے جب تمہیں ایک ذات پکارے، لیکن ذاتیں پیچھے دو ذکر کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کا اور تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور آگے لفظ جو ہے وہ ایک ذکر کیا گیا دعا والا۔ اب اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ اللہ پکارے تو پھر بات سننی ہے، یا اللہ کے رسول پکارے تو پھر بات سننی ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ پکارے تو پھر بات سننی ہے، یا اللہ کے رسول پکارے تو پھر بات سننی ہے؟ یہ اس کے اندر فرق ہے، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ بڑے سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ صرف اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو جنہوں نے یہ جواب دیا نا کہ صرف اللہ کی سننی ہے اور اللہ کے رسول کی نہیں سننی، وہ غرق ہو گئے، وہ دنیا میں بھی برباد ہو گئے، وہ آخرت کے اندر بھی برباد ہو گئے، چونکہ انہوں نے اطاعت خدا کو تو تسلیم کر لیا لیکن اطاعت رسول کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا کہ اطاعت خدا بھی کرنی ہے اور اطاعت رسول بھی کرنی ہے۔ اطاعت خدا بھی موجود ہے، اطاعت خدا بھی کرنی پڑے گی، اور اطاعت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ماننا پڑے گا، پھر جا کر جو ہے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایمان والے بن سکتے ہیں۔ چونکہ ایمان والوں کا پیچھے جو کنیکشن ذکر کیا جا رہا ہے نا، وہ کنیکشن یہ ہے کہ وہ اللہ کی بھی تسلیم کرے اور اللہ کے رسول کی بھی تسلیم کرے، ان دونوں ذاتوں کو ماننا ہے، یہ نہیں کہ ایک کو مان لیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ اگر ایک کو مان لیں گے تو دوسری کو چھوڑ دیں گے تو یہ پھر جو ہے یہ گناہ اور یہ بہت بڑا نقصان لازم آ جائے گا جس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ تو اب اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کی مان لو، اللہ کے رسول کی نہ مانو، ٹھیک ہے، وہ خراب ہو گئے۔ اب اس کے اندر ایک فرق ہے، بڑی گہری بات، ایک گرامر کے اعتبار سے بنیادی بات میں آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ جو ہے نا لفظ دعا، یہ واحد کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک ضمیر ہے، وہ ہے ہوا، یہ غائب کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے ہوا، اس ہوا کا مرجع یعنی کہ اس ہوا سے جس ذات کو مراد لیا جا رہا ہے یا جس ذات کا اعتبار کیا جا رہا ہے وہ ان دونوں ذاتوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے جی، ان دونوں ذاتوں میں سے ایک ہے، اور ان دونوں ذاتوں میں سے کسی ایک کو اس دعا کے اندر جو پوشیدہ یہ جو ضمیر ہے اس کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا فائدہ ہم یہ دیکھیں، اس کے اندر جو اس کا جو ایک اصول ہے یہ ضمیر کا، وہ اصول اس کا یہ ہے کہ پیچھے عبارت کے اندر، پیچھے لائن کے اندر جو ہے جن ذاتوں کو ذکر کیا جا رہا ہو، آگے آ جائے وہ ضمیر، اس ضمیر سے مراد جو ان ذاتوں میں سے ذات ہوگی نا وہ ایک ہی ذات ہوگی، اور ذات بھی وہ مراد ہوگی جو ضمیر میں سب سے زیادہ قریب ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ جو ضمیر کے سب سے زیادہ قریب جو ذات ہوگی نا اس ذات کو مراد لیا جائے گا۔ اگر پیچھے جو ہے وہ 3-4 ذاتیں ایک آیت مبارکہ کے اندر، مثال کے طور پر ایک جملے عربی کے ایک جملے کے اندر جو ہے پیچھے 3-4 مردوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اب آگے جا کے ایک واحد کی ضمیر کو ذکر کر دیا گیا کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک مراد ہے، تو اصول اس کا یہ ہے کہ اس پوشیدہ ضمیر سے مراد جو ہے وہ ان 3-4 مردوں میں سے جو آخری مرد جس کو ذکر کیا گیا ہو نا، جو ضمیر کے بالکل قریب ہوگا وہ ہی اس ضمیر سے مراد ہوگا۔ تو اگر اس اصول کو لیا جائے تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن پاک کی اگر ہم نے اپنی کتاب کو دیکھا آیت نمبر 24 میں، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، پہلے اللہ کا ذکر کیا گیا، پھر آگے ذکر کیا گیا رسول کا، اور اس کے آگے اذا دعاکم اللہ کا ذکر کیا گیا یہ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کا ذکر کیا گیا، اور رسول کے ذکر کرنے کے ساتھ ہی آگے لفظ دعا کو ذکر کیا گیا۔ اب لفظ دعا جو ہم نے اصول پڑھا تھا، وہ اصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لفظ دعا کے اندر یہ جو پوشیدہ ضمیر ہے ہوا، اس سے مراد وہ ذات ہے جو اس ضمیر کے بالکل قریب ہے، اور اس ضمیر کے قریب جو ذات ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے، اللہ کی ذات نہیں ہے۔ سمجھے میری بات کو؟
اس جو ہوا ضمیر ہے، اس ضمیر کے قریب جو ذات ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ اذا للہ وللرسول اذا دعاکم، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، دعاکم کے قریب جو ذات ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے، اللہ کی ذات اس کے قریب نہیں ہے۔ تو لہٰذا بتایا یہ جا رہا ہے کہ دعاکم کے اندر جو واحد کی ضمیر ذکر کی گئی ہے، اس سے مراد اللہ کے رسول کی ذات ہے، کہ اللہ کے رسول کی ذات کو تم تسلیم کرو گے، ان کی بات کو قبول کرو گے تو پھر تم اللہ تک پہنچ سکو گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو اس کا جواب یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس واحد لفظ کو ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں ذاتوں کی اطاعت اور اجابت، یعنی کہ ان کی فرما برداری کرنا اور ان کے حکم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہونا، جب ان دونوں چیزوں کے اندر، اطاعت کے اندر بھی اور اجابت کے اندر بھی، ان دونوں چیزوں کے اندر جو ہے یہ دونوں ذاتیں بالکل اکٹھی ہیں، اطاعت بھی کرنی ہوگی تو دونوں کی کرنی ہوگی، ایک کی نہیں کرنی ہوگی، اور اجابت بھی جو ہے وہ ان دونوں کی کرنی ہوگی، ان میں سے ایک کی نہیں کرنی ہوگی۔ اللہ کی اجابت کرو گے، اللہ کے رسول کی اجابت کرو گے تو اللہ کی اجابت کا حق ادا ہو جائے گا، اطاعت کا حق ادا ہو جائے گا، لیکن صرف اگر اللہ کی اطاعت کرو گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اس سے جو ہے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اب اس کا ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا، حاضر ہو جاؤ تم، لبیک کہو، اس کو قبول کرو، اس حکم کی طرف آ جاؤ، للہ وللرسول، جب تمہیں استجیبوا، جب تمہیں اس کس کے حکم کی طرف؟ اللہ کے حکم کی طرف یا اللہ کے رسول کے حکم کی طرف؟ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، کس لیے؟ لما یحییکم، ایسے حکم کی طرف کہ جو تمہیں زندگی جاوداں بخشتا ہے، یعنی کہ وہ حکم ایسا ہے کہ وہ تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی بہتری لائے گا اور تمہارے لیے آخرت کے اندر بھی بہتری لائے گا، چاہے وہ کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے یا کسی چیز کا تمہیں آرڈر اور حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر تم نے لبیک کہہ کے اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ آگے آ گیا، اب اس کے اندر نا ایک روایت ہے، ایک حدیث پاک ہے، وہ میں آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر جو اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے وہ ہے حضرت ابو سعید بن معلا، ٹھیک ہے، یہ نام یاد رکھیے گا، حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جو تھے وہ نماز ادا فرما رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پکارا۔ جب حضور نے ان کو بلایا تو وہ چونکہ نماز پڑھ رہے تھے تو لہٰذا وہ بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، نماز کو ادا کر رہے تھے۔ تو نماز مکمل کرنے کے بعد وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو روکا تھا کہ آپ میرے پاس نہیں آئے؟ میں نے جب آپ کو پکارا تو کس چیز نے آپ کو روکا تھا کہ آپ میرے پاس آئیں؟ تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے اندر میں مشغول تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا آپ نے یہ حکم نہیں پڑھا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ کیا قرآن کے اندر آپ نے اس آیت مبارکہ کو نہیں پڑھا؟ یہی جو آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہم جو پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کیا آپ نے اس آیت مبارکہ کو نہیں پڑھا؟ وہ خاموش ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے، چونکہ نماز پڑھنا یہ اطاعت خداوندی ہے، یہ اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نماز کو ادا کرنا، فرض نماز کو ادا کرنا، فرض کی جو ہے وہ ادائیگی کرنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ چونکہ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے نہیں پڑھتے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس نماز کے اندر ہے، چونکہ ان کا پسندیدہ کام تھا، لیکن عبادت کے اعتبار سے جو ہے نا یہ اللہ رب العزت کی ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی نماز جو ہے وہ ہم نہیں پڑھتے۔ تو نماز پڑھنا تو اطاعت خداوندی تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب بھی تمہیں پکاریں اللہ یا اللہ کا رسول، جب بھی تمہیں پکاریں تم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت خداوندی جو ہے یہ اس وقت تمہاری قبول ہوگی جب تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ تو اس دعا کے اندر چونکہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اطاعت کے اندر اور اجابت کے اندر یہ دونوں ذاتیں بالکل ایک ہیں، اطاعت کے اندر بھی اور اجابت کے اندر بھی یہ دونوں ذاتیں بالکل ایک ہیں، لہٰذا جب بھی نماز کے اندر بھی موجود ہو یا غیر نماز کی حالت میں ہو، نوافل ادا کر رہے ہو، فرض ادا کر رہے ہو، کچھ بھی تم کر رہے ہو، جب تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ تمہیں اپنی بارگاہ کی طرف بلاتے ہیں تو تم نے اپنے ہر کام کو چھوڑ کر سب سے پہلے جا کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ان کی بات کو سننا ہے اور ان کی بات کو قبول کرنا ہے۔
ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو، سب چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں پکاریں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم، چونکہ وہ تمہیں پکارتے کس چیز کے لیے ہیں؟ ایسی چیز کے لیے تمہیں پکارتے ہیں جو تمہارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت کے اندر بھی بہتر ہے۔ بقیہ سبق ہم انشاءاللہ اس کے بعد ذکر کریں گے۔